بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں 26 اگست کو بے گناہ اور غیر مسلح سویلنس کو بسوں سے اتار کر گولیاں مار دی گئیں۔ حملہ آوروں نے اکثر مسافروں کو ان کی شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا۔ اکثر مقتولین کا جنوبی پنجاب کے شہروں سے تعلق تھا، کچھ وسطی پنجاب اور 2 بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دونوں پشتون تھے۔ موسیٰ خیل بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں تونسا شریف، مغرب میں لورالائی، شمال میں زوب اور جنوب میں بارکھان ہے۔ اس علاقے میں پشتون کی اکثریت ہے جو موسیٰ خیل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور میاں والی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ خیل والوں کا کاروبار اور رشتہ داریاں پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا تک پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا اس علاقے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا آنا جانا معمول ہے۔ 26 اگست کو یہاں جو قتل ہوا اس میں 2 پشتون بھی مارے گئے، لیکن میڈیا نے ان 2 پشتونوں کو نظر انداز کیا۔ اس سانحے کے بعد حملہ آوروں کی فوری گرفتاری پر توجہ دینے کی بجائے ان معاملات کو اچھالا گیا جن کا بلا واسطہ دہشت گردوں کو فائدہ ہوا۔ حکومت کے وزراء کے حملہ آوروں کو لاپتہ افراد قرار دینا شروع کر دیا اور مطالبہ شروع کر دیا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرنے والی مارنگ بلوچ اس سانحے کی مذمت کرے۔ جنوبی پنجاب کے کچھ دانشوروں نے شکوہ کیا کہ قتل ہونے والوں میں اکثریت سرائکیوں کی تھی، لیکن میڈیا نے انہیں پنجابی کیوں قرار دیا؟ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے یکجہتی کی ضرورت تھی، لیکن اس معاملے میں وفاقی وزراء کا موقف تصادمات کا شکار تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فرمایا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں، یہ دہشت گرد تو ایک SHO کی مار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف فرماتے ہیں کہ دہشت گردوں کے پیچھے بھارت ہے اور ان کے خلاف فوج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ایک بڑا آپریشن کرے گی۔ 26 اگست کے اس سانحے نے بلوچستان کے علاقے بیلا میں ہونے والے ایک اور بڑے حملے کو پس منظر میں دھکیل دیا، جس میں تربت یونیورسٹی کی ایک طالبہ مہل بلوچ بھی شامل تھیں۔ مہل بلوچ قانون کی طالبہ تھی اور حملے کے بعد مجید بریگیڈ نے اس کی تصویر بھی جاری کی۔ سوشل میڈیا پہ سرگرم کچھ سرکاری سائبر کمانڈروں نے اس مہل بلوچ کو ایک اور مہل بلوچ کے ساتھ کنفیوز کر دیا جو گزشتہ سال گرفتار ہوئی تھی۔ گرفتار ہونے والی مہل بلوچ 2 بچوں کی ماں تھی اور اس نے دوران حراست ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ اس کا تعلق BLF کے ساتھ ہے۔ بیلا میں خودکش حملے کرنے والی مہل بلوچ کا تعلق گوادر کے ایک معروف سیاسی گھرانے سے تھا۔ ہم نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ تربت یونیورسٹی کے ایک گرلز ہاسٹل سے ایک بلوچ طالبہ بیلا میں خودکش حملہ کرنے کیسے پہنچ گئیں۔ سب کو یہ فکر تھی کہ مارنگ بلوچ حملہ آوروں کی مذمت کب کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے مارنگ بلوچ کے والد غفار لانگو کی حراست میں موت کی مذمت کی تھی؟ اس پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا گیا کہ 26 اگست کے دن بلوچستان میں جگہ جگہ حملے کیوں ہوئے۔ 26 اگست بلوچستان کے سابق گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ نواب اکبر بگٹی کا یوم شہادت ہے۔ 26 اگست 2006 کو کوہلو کے پہاڑوں میں ایک آپریشن کے بعد جنرل پرویز مشرف نے سینہ تان کر کہا تھا کہ ہاں ہم نے ریاست کے ایک دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نواب اکبر بگٹی نے تمام عمر پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہ کہا تھا۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی مدد کی، پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ وہ 1958 میں ملک فیروز خان نون کی حکومت کے وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے گوادر کو پاکستان میں شامل کرانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ جس حکومت نے گوادر کو پاکستان میں شامل کیا، اس حکومت کو جنرل ایوب خان نے برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا تھا اور بگٹی صاحب کو جیل بھی پھینک دیا۔ ہمارے بہت سے دانشور یہ نہیں جانتے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا تو بلوچستان اس میں شامل نہیں تھا۔ مکران، خاران، لسبیلا اور قلات 1948 میں پاکستان میں شامل ہوئے۔ البتہ اکبر بگٹی اور شاہی جگرے میں شامل کچھ بلوچ سرداروں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے کر ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ باقی ریاستوں کو بھی پاکستان میں شامل ہونا پڑا۔ خان آف قلات میر احمد یار خان بلوچ ایک معاہدے کے تحت پاکستان میں شامل ہوئے۔ پاکستانی ریاست نے انہیں بلوچ شناخت کے ساتھ ایک صوبہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن 1 یونٹ بنا کر ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی۔ اس وعدہ خلافی کے خلاف نواب نوروز خان نے بغاوت کی تو قرآن کا واسطہ دے کر انہیں مذاکرات پر راضی کیا گیا۔ 90 سالہ نواب نوروز خان قرآن کے نام پر پہاڑوں سے نیچے اتر آئے، لیکن جنرل ایوب خان نے انہیں اور خان آف قلات کو جیل میں ڈال دیا۔ اس قسم کے مذاکرات جنرل پرویز مشرف نے 2006 میں چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کے ذریعے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کیے اور آخر میں مذاکرات کے نام پر دھوکہ کیا۔ 80 سال کے نواب اکبر بگٹی کو شہید کر کے لواحقین کو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنے دی۔ 2009 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حکم پر اکبر بگٹی کے قتل کی FIR
जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दर्ज की गई। 7 साल तक ये मुकदमा चला। मुशर्रफ एक दफा भी अदालत न आया। अगर इस मुकदमे में बुगटी साहब के साहबजादे जमील अकबर बुगटी को इंसाफ मिल जाता तो शायद वो हालात पैदा ना होते जिनसे आज बलोचिस्तान दो चार है। हालात को सुधारने की बजाय बलोचिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम कर दी गई है जो सूबे के अवाम में इंतहाई गैर मकबूल है। यह हुकूमत हर वक्त यही कहती रहती है, हम आइन को ना मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि आइन को ना मानने वाले भी आपसे मुज़ाकरात पर राजी नहीं। दूसरी बात ये है कि जो आइन को मानते थे और बंदूक की बजाय वोट की सियासत करते थे, उन्हें फार्म 47 के करिश्मे से कौमी धारे से निकाल कर अक्सरियत पसंदों को मजबूत किया गया। बलूचिस्तान में अक्सरियत की एक लंबी तारीख है। ये पहली जंग अजीम से शुरू हुई है, जब 1916 में ब्रिगेडियर डायर ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया था। दूसरी अक्सरियत 1948, तीसरी 1958, चौथी 1962, पांचवी 1973 और छठी 2006 में शुरू हुई। जिस मजीद ब्रिगेड से मोहिल बलोच का ताल्लुक है, इस ब्रिगेड का नाम मजीद लांगू के नाम पर है, जिसने 2 अगस्त 1947 को कोयटा में जुल्फिकार अली भुट्टो पर हमला किया और मारा गया था। आज फिर बलूचिस्तान पर भुट्टो की पार्टी की हुकूमत कायम है। भुट्टो ने अपनी किताब अफवाह और हकीकत में एतराफ किया कि फौजी जर्नलों ने बलूचिस्तान में इनसे गलतियां कराई। आज की पीपल्स पार्टी को शायद इस किताब का ही पता ना हो। बलूचिस्तान के मसले का हल ना बंदूक से है ना झूठ है। जो भी फरीक बेगुनाहों के खिलाफ बंदूक इस्तेमाल करता है वो शैतान का साथी है। फरीकैन खुदा खौफी करें और जुल्म बंद कर दें तो बलूचिस्तान में अमन कायम हो सकता है।